حسن آپ کی جانب آتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں، اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آنے والا الیکشن بھی یہی اتحاد جیتے گا. تو ابھی بھی اسی اتحاد کی حکومت ہے، سال بھر ہو چکا، سال سے اوپر کا وقت گزر گیا اور ابھی تک معاملات معاشی طور پر ان سے سنبھل نہیں رہے. ظاہر ہے سب سے مین تو آپ کی معیشت ہے نا، معیشت ٹھیک ہوگی تو آپ کا دیگر ملک بھی ٹھیک چلے گا. تو اگر یہی سیٹ اپ جیسا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آگے چل کر فیوچر میں الیکشن جیتتا ہے اور پھر ہمارے اوپر حکمرانی کرتا ہے تو ملک کیا آگے بڑھے گا انہی لوگوں کے ہوتے ہوئے، اسی طرح کے سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے اتحاد کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ اتحاد جس نے ایک سال میں 2.5 کروڑ افراد کو بے روزگار کر دیا، یہ وہ اتحاد جس نے خط غربت کی لکیر سے 10 کروڑ سے زائد عوام کو لاوارث اور بے آسرا چھوڑ دیا اور سیلاب زدگان کے لیے کسی نے کوئی اقدامات نہیں کیے. یہ بنیادی طور پر اگر دیکھیں یہ اتحاد آیا کیوں تھا؟ یہ اتحاد تو اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے، اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اتحاد بنایا گیا تھا. نہیں عوام کے مسائل حل کرنے تھے. کوئی عوام کے مسائل، اگر مسائل حل ہوتے تو پھر یہ انتخابات کی طرف جاتے. یہ کیوں ایسی انہی کی پارٹی کے اندر سے، انہی کے رہنماؤں سے یہ ہمیں کیوں باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ انتخابات آگے بھی جا سکتے ہیں، اور پھر کیوں جو ہے وہ چھپ کر آخری حکومتی اختتام پر کیوں جو ہے وہ مختلف جو ان کے انٹیلیجنس بیورو اور اسپیشل برانچ کے ادارے ہیں مبینہ طور پہ ان کی کیوں رہنمائی لے کر سروے کروائے جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو کیا عرض کروں کہ 3-4 سروے ہوئے ہیں. ایک سروے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے ایک سورس نے بتایا کہ باقی کچھ سروے کا ذکر نہ کریں، وہ شاید اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اگر میں بتانے لگوں. ایک سروے یا رپورٹ یا انہوں نے عوام کی نبض کو جو چیک کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 جو ہے وہ ڈبے بنائے گئے تھے. 3 اس میں ایک طرف تھا مسلم لیگ نون، ایک طرف تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک طرف تھا ادرس. اور جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کا مینشن ہی نہیں کیا نا. اچھا. اور یعنی آپشن ہی ڈیلیٹ کر دیا. اچھا. اب جب انہوں نے وہ تحقیق کی یا ریسرچ کی یا سروے کیا، اس میں نون لیگ 27% پر کھڑی ہے اور پیپلز پارٹی 41% پہ کھڑی ہے اور ادرس جو ہیں وہ 32 خاموش ہیں. یعنی وہ نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہیں. اب جب ان کو یہ مہنگائی، پھر وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نون لیگ کے ساتھ نہیں کھڑے کیونکہ مہنگائی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس لیے پیپلز پارٹی کو چاہتے ہیں کیونکہ یہ کم از کم کچھ آ کے کچھ کام کر جائے گی. اور زرداری صاحب آپ کو جو ہے وہ بہتر سیاست کر گئے اور فائنانس کی انہوں نے منسٹری نہیں لی، اس طرح کے معاملات بیچ میں مینشن کیے گئے، وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا. لیکن یہ پھوٹ پڑ گئی. اب یہ پھوٹ پڑی کیوں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پھوٹ جو ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے پھوٹ پڑتی دکھائی دے رہی ہے؟ اپنی سیٹ پکی کرنے کیا یہ جو ہے یہ ملک و قوم کے لیے جو پھوٹ پڑتی دکھائی دے رہی ہے؟ یہ صرف جو ہے اقتدار کے لیے پھوٹ پڑی ہے پی ڈی ایم یا اتحادیوں میں. اور ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں، لیکن 2 چیزیں ہیں نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں پھوٹ پڑ گئی، بیانات ان کے دیکھے تو ایسے لگتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے دعوے بھی نہیں ہوں گے، اختلافات بھی برقرار رہیں گے. لیکن دوسری طرف جو انتہائی اہم پوائنٹ ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جو بڑے ہیں نواز شریف اور زرداری صاحب، ان کے درمیان ابھی رابطے بحال ہیں. اور جہاں پر مذاکرات ہوں، یہاں پر بات چیت کا عمل جاری رہے، وہاں پر جو ہے وہ اتنی زیادہ پھوٹ پڑتی دکھائی نہیں دیتی. ہاں اس وقت پڑے گی جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ زرداری صاحب نے جو ان کی پلاننگ ہے کہ لاہور سے ایک این اے کی سیٹ جیتیں اور وہاں پر بھرپور طریقے سے میدان میں اتریں گے. آپ کو یاد ہوگا یہ بلکہ چند دن پہلے جب زرداری صاحب نے لاہور ایک جلسے سے خطاب کرنے جانا تھا چیمبر میں، تو وہاں پہ ان کے خوش آمدید کے بینر تک اتار کے لے گئے اور آج تک یہ طے نہیں پایا کہ وہ بینر کون اتار کے لے گیا، کس نے اتار دیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ لڑائی تو شدت تو ہمیں نظر آتی ہے لڑائی میں، لیکن یہ لڑائی شدت اختیار کرتی ہے یا بڑے جو ہے پارٹی کے بیٹھ کر یہ معاملات کو حل کرتے ہیں. ہم نے دیکھا جب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف تھے تو اس وقت یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ گورنر پیپلز پارٹی کا ہوگا، نہیں آیا. پھر یہ تھا کہ منسٹری فائنانس پیپلز پارٹی کو ملے گی، نہیں ملی. پھر آزاد کشمیر کا معاملہ آ گیا، وہاں پر بلاول بھٹو نے بھی جلسے کیے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کیے. پھر پتہ لگا کہ وہ پوزیشن لے گئے، وہاں پر بہت زیادہ اختلافات رہا. اس کی ایک لمبی کہانی ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا، کیسے لندن سے کس کس کو فون گئے، کیسے وہاں پر افراد تک پہنچے لیکن ان کو سپورٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد چیئرمین پی سی بی کا معاملہ ہے، نادرا کے چیئرمین کا معاملہ ہے، پھر سندھ کی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے، مردم شماری کے معاملات ہیں. پھر آپ چلے جائیں اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں
सीट एडजस्टमेंट के साथ साथ जो नई पार्टी बनी है उसमें इलेक्टेबल्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी में ज्यादा उसको तरजीह दे रहे हैं, उसका मामला है। ये एक मामला इतना सादा नहीं है। अच्छा, अभी ये मामला बढ़ेंगे। हसन, खबर आप एक दे रहे हैं, बस क्लियर कर लें वो कि ये जो इलेक्टेबल्स थे, क्या ये भी पीपल्स पार्टी में जाने के अब ख्वाहिशमंद हैं, वो जो एक नई जमात का हिस्सा बने थे? देखें, वो तो उस तरफ देखेंगे जहां पर जो आइंदा जो है वो इक्तदार में पार्टी आती दिखाई देगी। अच्छा, और वो कहां पे हैं? जमात के बैनर तले इलेक्शन नहीं लड़ने वाले, आप ये कह रहे हैं? या तो वो आजाद लड़ेंगे या वो इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। लेकिन जिस पार्टी में अभी वो शामिल हुए हैं उस पार्टी के बैनर तले नहीं लड़ने वाले इलेक्शन। बुनियादी तौर पे 3 चीजें देखी जाती हैं, वोट बैंक किसके साथ है। ठीक है, वोट बैंक अभी आईपीपी का 0/0 पर स्टैंड करता है। कौन सा यहाँ पर कितने रहनुमा है या कितने कारकुनान जो वहां से आए हैं, चंद के अलावा बाकी किसी का वोट बैंक। आपका कमेंट आ गया।